إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، سامعین و سامعات، آج سورہ یاسین کا 11واں خطبہ ہے اور شروع سے یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ سورہ یاسین کے جو اہم موضوعات ہیں ان میں رسالت، توحید الہی اور قرآن کی صداقت اور قیامت و جزاء و اعمال ہے، اور پچھلے 4 رکوع کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ان پر بحث فرمائی، اپنی قدرت کی نشانیوں کو بیان کیا۔ اب یہاں اللہ رب العزت اپنی قدرت کی نشانیوں کو دوسرے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو حضرت انسان کو دعوت دی گئی کہ وہ اپنے بڑھاپے کو دیکھے، کہ میں نے اسے ایک ایسے حالت میں پیدا کیا کہ جو انسان کی سوچ سے بالاتر ہے، پھر میں نے اسے دنیا کے اندر میں اسے لے کے آیا، اسے زندگی عطا فرمائی، پھر میں اسے مختلف درجوں سے میں نے اسے گزارا، مختلف مرحلوں سے وہ گزرا۔ پھر ایک وقت آیا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بوڑھا ہو گیا، جوانی کے مرحلے سے نکل کر اس نے ایسے گلستان میں قدم رکھا کہ جس کے بعد کوئی گلستان نہیں ہے۔ یہ سب کو معلوم ہے کہ جوانی کا جو زمانہ ہوتا ہے یہ بڑا عروج والا زمانہ، لیکن اس کی مدت بہت کم ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھاپا آتا ہے، تو اللہ توحید کا انکار کرنے والوں کو، رسالت کا انکار کرنے والوں کو، موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والوں کو یہ باور کروا رہے ہیں کہ اے انسان تو توحید کا انکار کرتا ہے، میری ذات کا انکار کرتا ہے، میرے نبی کے احکامات کا انکار کرتا ہے، ذرا غور تو کر کہ جس رب نے تجھے عدم سے وجود دیا، پھر اس کے بعد تمہیں طویل عمر دی، مختلف مراحل سے تمہیں گزار کر دوبارہ ابتدائی حالت پہ لے کے آ گیا،
جب انسان بوڑھا ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بوڑھا اور بچہ برابر ہو جاتا ہے. اس کی وہی ضدیں، اس کی وہی حالت ہوتی ہے جو ایک بچے کی ہوتی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں من نعمرہ ننکسہ فی الخلق افلا یعقلون. جو خدا طویل عمر دے کر اس سے دوبارہ اس کی ابتدائی حالت پہ لے آئی تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ تمہیں موت دے اور موت کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھائے. اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. افلا یعقلون، تم عقل نہیں رکھتے ہو. جب مراحل کی، انسانی زندگی کے مراحل کی بات شروع ہو گئی تو آپ سماعت فرمائیے ایک دو آیات کو جس سے یہ واضح ہو جائے کہ انسان کی زندگی کے وہ کون سے مراحل ہیں جن سے اسے گزرنا پڑتا ہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس کمزوری کے بعد تمہیں جوانی دی یعنی قوت دی، پھر اس قوت کے بعد تمہیں بڑھاپا دے دیا، تمہیں کمزوری دے دی. تو اس آیت سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کی زندگی کی ابتدا بھی کمزوری سے اور انتہا بھی کمزوری پر، اور وہ جو زمانہ ہے جوانی کا وہ بہت تھوڑا زمانہ ہے. اللہ اکبر. اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم یتوفاکم ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا. فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں موت دے گا اور پھر تم میں سے بعض کو نکارہ عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے، یعنی اسے بڑھاپا دے دیا جاتا ہے. اگر انسان حقیقتاً اپنے پیدائش پر ہی غور کر لے تو وہ اللہ کی ذات کا کبھی انکار نہ کرے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. اللہ کیا فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس نطفے کو ایک خاص معین جگہ پہ میں نے اسے رکھا، پھر میں نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا، پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس کے بعد اسے اس گوشت کو ہڈی بنایا، پھر ان ہڈیوں پر ہم نے جو کتنا مبارک ہے اللہ جو انسان کو اتنا خوبصورت بنانے والا ہے اور انسانی شکل کے اندر ایسا خوبصورت انسان بنا دیا. اللہ اکبر. اگر انسان حقیقتاً اسی بات پر غور کر لے تو وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کرے. هو الذی خلقکم من تراب ثم من علقة هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. فرمایا کہ وہی ہے کہ جس نے تمہیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر نطفے سے پیدا فرمایا، پھر اس کے بعد تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا فرمایا، اور پھر تمہیں ماں کے شکم سے، ماں کے بطن سے، ماں کے پیٹ سے تمہیں بچہ بنا کر اس نے تمہیں نکالا اور پھر تمہاری پرورش کی تاکہ تم جوان ہو جاؤ، پھر تمہیں اتنا زندہ رکھا ثم لتکونوا شیوخا، پھر تاکہ تم بوڑھے ہو جاؤ. اور فرمایا کہ تم میں سے بعض تو ایسے ہیں کہ جو بڑھاپے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں تاکہ تم اپنی میعاد کو پہنچ جاؤ. لعلکم تعقلون، تاکہ تمہیں عقل آ جائے، تمہیں سمجھ آ جائے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، اور جس طرح ہماری زندگی
جس طرح ہم چاہتے ہیں طویل، چاہنے کے باوجود وہ قلیل ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمیں دنیا سے جانا ہوتا ہے، اسی طرح وہ خدا مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے فرمایا وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ۔ فرمایا کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر و شاعری کا علم نہیں سکھایا، اور نہ یہ بات ان کے شایان شان ہے، وہ تو صرف نصیحت اور واضح قرآن ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو، کافروں کو، مشرکوں کو اور اللہ کے دشمنوں کو، قرآن کے دشمنوں کو آیات سناتے، اللہ کا حکم سناتے، تو وہ کہتے کہ آپ تو جناب شاعر ہو، یا تو آپ شاعر ہو، یا تو یہ قرآن آپ نے خود جو ہے وہ گڑا ہوا ہے، یہ آپ کے ذہنی تصورات کے خواب ہیں۔ بل قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون۔ فرمایا کہ یہ ذہنی تصورات کا، یہ قرآن ذہنی تصورات کا خواب ہے، اور اگر یہ خواب نہیں ہے تو پھر یہ گڑا ہوا ہے، اگر یہ بھی نہیں ہے تو شاعر ہیں۔ فرمایا کہ اگر آپ واقعی رسول ہیں تو ہمارے سامنے کوئی معجزہ لائیں، جیسے آپ سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو معجزے دے کر بھیجا گیا تھا۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا قرآن نے ان کے اس اعتراض کو یوں بیان کیا وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ۔ فرمایا کہ کیا ہم اس مجنون شاعر کی وجہ سے اپنے آباء و اجداد کے بنائے ہوئے معبودان باطلہ کو چھوڑ دیں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو کہ مشن تھا وہ بڑی تیزی سے پھیلا، تو وہ اپنے دل کو تسلیاں دے کر یوں کہنے لگے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون۔ کیا یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، اور ہم تو انتظار کر رہے ہیں زمانے کی گردش کا کہ یہ لوگ جو آج ان کے دامن کو تھامے ہوئے ہیں کل یہ چھوڑ دیں گے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بھائی یہ شاعر تو تب ہوں جب ہم نے انہیں شاعری کا علم دیا ہو، ہم نے انہیں شعر کہنا سکھایا ہو، ہم نے تو سکھایا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین۔ فرمایا کہ یہ تو نصیحت ہے، یہ تو واضح نصیحت ہے اور واضح قرآن ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس آیت کے تحت کہتے ہیں کہ شعر و شاعری کرنا منع ہے۔ بھائی شعر و شاعری کرنا اس وقت منع ہے کہ جب وہ فسق و فجور پر ابارتا ہو، یا ایسی بات پر ابار رہا ہو کہ جس کی نفی قرآن نے کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو یہ فرمایا کہ اے حسان یہ کافر اللہ اس کے رسول کے خلاف باتیں کہتے ہیں، تم شاعری کے اندر ان کا جواب دو۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اے حسان جب تک تو اللہ اور اس کے رسول کا دفاع کرتا رہے گا، اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے حسان بن ثابت کی مدد فرما۔ اور یہی وہ حسان بن ثابت ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا ایسا تخیل پیش کیا کہ قیامت کی صبح تک ایسا کوئی تخیل نہیں پیش کر سکتا۔ اور کیا کہا کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ طَرَقَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تلد النساء خلقت مبرعا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ کیا کہتے ہیں کہ میری آنکھ نے تیرے جیسا حسین نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتی میری آنکھ؟ اس لیے کہ ایسا حسین تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، ہر عیب سے پاک، ایسے لگتا ہے کہ گویا میرے سرکار اللہ کو کہتے رہے کہ اللہ مجھے یوں بنا، تو اللہ اسی طرح بناتے رہے جس طرح آقا کہتے رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ
کعب بن مالک اور کعب بن زہیر یہ جو ہے وہ بڑے شاعر تھے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ کہ بہکے لوگ ان شاعروں کی پیروی کرتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یہ وادیوں کے اندر سرگرداں پھرتے ہیں اور وہ کچھ کہتے ہیں جس پر یہ خود عمل نہیں کرتے. تو یہ شعراء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے رسول ہم تو ڈر گئے, ہماری بخشش ہوگی یا نہیں, یہ کیا مسئلہ ہے. تو یہ آیت اللہ نے نازل فرمائی الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا کہ وہ شعراء جو ایمان لے آئے, عمل صالح کیے اور جناب اللہ کا کثرت کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ذکر کیا. تو معلوم کیا ہوا کہ ایسے شعر اگر کہیں جائیں کہ جو قرآن و حدیث کے متضاد نہ ہو تو پھر ان کے کہنے کی اجازت ہے. بلکہ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اچھے شاعروں کے شعر کو کہا کرتے تھے, بلکہ آپ جو ہے وہ فرمائش بھی کیا کرتے تھے کہ جو لوگ شاعری کیا کرتے تھے آپ ان سے بھی فرمائش کیا کرتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ اچھے اشعار کہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی اگر اس پر ہم نے گفتگو کی. تو بات یہ عرض کرنے لگا تھا کہ اللہ نے یہ واضح کر دیا کہ میرا نبی نہ تو دیوانہ ہے, ما انت بنعمت ربک بمجنون, اللہ کے آپ اپنے رب کی نعمت سے اس کی رحمت سے مجنون نہیں ہے. دیوانہ وہ ہے, مجنون وہ ہے جو آپ کے احکامات کو دیوانگی کا نام دیتا ہے. وہ لوگ دیوانے ہیں, وہ لوگ مجنون ہیں, آپ مجنون نہیں ہے. اور قرآن کی غرض و غایت بیان کرتے ہوئے کہا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. فرمایا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ ہر زندہ بندے کو, ہر زندہ شخص کو ڈرانا اللہ کے عذاب سے. اور فرمایا کہ کافروں پر خود حجت جو ہے وہ تام ہو جائے. آپ کا کام ہے کہ جو لوگ قلب سلیم رکھتے ہیں ان سے غلطیاں ہو جائیں, انہیں تنبیہ کی جائے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں. اور جن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں انہیں کل یہ موقع نہ ملے قیامت کے دن کہ اے اللہ آپ نے تو ہماری طرف کوئی ڈرانے والا نہیں بھیجا تھا, یہ حجت تام ہو جائے. اور مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. فرمایا کہ وہ لوگ جو توحید الہی کا انکار کرتے ہیں, رسالت کا انکار کرتے ہیں اور قیامت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہیں, فرمایا کہ وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ جن چیزوں کو ہم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے ان میں سے ہم نے ان کے لیے مویشی بنائے, جانور بنائے, اور پھر خالی بنائے نہیں, ان کو ان کا مالک بنا دیا. حالانکہ مالک تو اللہ ہے. للہ ملک السماوات والارض لہو ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ نے عارضی ان کو مالک بنا دیا, حالانکہ حضرت انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اور پھر اللہ نے ان جانوروں کو حضرت انسان کے تابع کر دیا اور فرمایا وَظَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ. فرمایا کہ ان مویشیوں کو میں نے ان کے لیے تابع بنا دیا ہے, ان میں سے بعض پر وہ سواری کرتے ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهَا مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. تمہارے لیے نصیحت ہے, ان جانوروں میں عبرت ہے کہ ہم تمہیں ان کے پیٹوں میں گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ پلاتے ہیں جو پینے والوں کے لیے خوش ذائقہ ہے. اللہ اکبر. انسان دیکھیے جانوروں سے کتنے فوائد اسے حاصل ہوتے ہیں,
پینے کے فوائد ہیں اور گوشت کے فوائد ہیں، ان کی کھالوں سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کی ایک ایک چیز کو حضرت انسان کے لیے پیدا فرمایا اور حضرت انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، آگے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، ان جانوروں میں ان کے لیے بڑے فائدے ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ اللہ اکبر۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اپنی نعمتوں کے اندر، اپنی چیزوں کے اندر اضافہ کرنا ہو تو اس کا ایک ہی واحد طریقہ ہے کہ حضرت انسان اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دے۔ جب وہ شکریہ ادا کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو مزید دوں گا، اور جو کفران نعمت کرے گا تو میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے، بڑا سخت ہے۔ تو کیا وہ شکر نہیں کرتے یہ لوگ کہ بارش کی قطروں کی طرح ان پر میری نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے اور وہ شکر ادا نہیں کرتے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ نعمتوں کو دیکھ کر، ان نعمتوں کو استعمال کر کے وہ میرے در پہ آ جاتے، میرے نبی کی رسالت کو مان لیتے، میرے احکامات کی تابعداری کر لیتے، لیکن ہوا یوں کہ انہوں نے میری ذات کو چھوڑ کر، میرے خوبصورت در کو چھوڑ کر غیر اللہ کو اپنا معبود مان لیا۔ لعلہم ینصرون، شاید وہ ان کی مدد کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، فرمایا کہ وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے اور وہ مشرک جو ہے وہ ان کے لیے حاضر لشکر ہے۔ کل قیامت کا دن آئے گا اور ان معبودان باطلہ کو، ایک روایت کے مطابق بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ وہ معبودان باطلہ کے ساتھ ہی ان کو بھی جو ہے وہ یکجا جمع کیا جائے گا اور اکٹھا کر کے انہیں جہنم کی وادیوں میں دھکیل دیا جائے گا۔ یا اس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن جن کو پکارتے رہے اور جن کو انہوں نے اپنا معبود سمجھا ہوا تھا، یہ کل قیامت کے دن ان کے مخالف ہو جائیں گے اور انکار کر دیں گے۔ فرمایا کہ آخر میں فرمایا فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، یہ لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، یا آپ کو جادوگر کہتے ہیں، آپ پر فتوے جو ہے وہ باندھتے ہیں، آپ کے خلاف فتوے دیتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، آپ کے صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی باتوں پر پریشان نہیں ہونا۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم ان کی چھپی ہوئی حالت کو جانتے ہیں، ہم ان کی واضح حالت کو جانتے ہیں۔ ان کا ایک ہی مشن ہے، وہ یہ ہے کہ توحید کا جو پریرا جو لہرا رہا ہے اس کو سر نگو کر دیا جائے، اور توحید کی جو آواز بلند ہو رہی ہے اسے جو ہے وہ دبا دیا جائے۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، آپ دین کی خدمت کرتے رہیں، اور جو لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں ان کی مخالفت سے کبھی گھبرانا نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین کے اندر اگر کوئی رکاوٹ آ جائے تو انسان اس سے جو ہے وہ ڈرے نہیں، بلکہ اپنا کام کرتے رہے اور دین کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کیے رکھیں، اور باقی معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دیا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔